جی یقینی طور پر خالد صاحب، لیکن اب سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کو زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں، یا پھر اتفاق رائے کے حوالے سے یا پھر کنسنسس کے حوالے سے جو ہے ہمیشہ سے اہم رول پلے کیا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس دفعہ جو ہے معاملات زیادہ ڈیلے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں یہ اس دفعہ جو ہے کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے پبلک پریشر کا فیکٹر، جس کی وجہ سے چاہے وہ سیاستدان ہوں جن کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا تھا، چاہے اگر کوئی اداروں میں سرکاری ملازم ہے جو مفاہمت کے یا زور کے طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اس دفعہ وہ سب کے سب جو ہے کہ ان کا جو بڑی ناکامی کی وجہ وہ یہی ہے کہ پبلک پریشر بہت زیادہ ہے۔ عوام جو ہے کہ وہ ان تمام منفی ہتھکنڈوں کو سیاست میں جتنے بھی میثاق جمہوریت 2006 میں ہوا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان دستخط ہوئے تھے، ان دونوں جماعتوں نے اس پہ 40-50% کہہ لیں عمل کیا، باقی 40-50% عمل نہیں کیا، اور پھر اپنے اپنے ادوار میں کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے کہ جب خود پرائم منسٹر یا سابق پرائم منسٹر جو ہے کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں چلے جاتے تھے اور جمہوری حکومت یا پرائم منسٹر کے خلاف درخواستیں پٹیشنیں فائل کرنے تو میثاق جمہوریت وہیں ختم کر دیا تھا انہوں نے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عوام اس چیز کو اب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک تو مینڈیٹ کے اوپر شک خون نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ہر الیکشن کو کسی نہ کسی طرح مینیج کیا گیا، اس کے اندر ووٹ کو چوری بھی کیا گیا، لیکن اس الیکشن میں جس انداز کے اندر ووٹ کو بیلنسلی جو ہے کھلم کھلا 2/3 سے زیادہ ووٹ کسی اور کا تھا، لیکن اس سب کے سب کو بدلا گیا، اور اس میں آپ کے سرکاری افسران نے گواہیاں دیں، اس میں جو ہے کہ آپ کے پریزائڈنگ افسرز نے گواہیاں دیں، کئی جگہ پہ آرઓز نے، کئی جگہ پہ ہارے ہوئے امیدواروں نے خود فارم 45 لہرا لہرا کر کہا کہ جناب کہ یہ تو فلاں پارٹی جیتی ہوئی ہے اور فلاں کو جعلی اور پیسے لے کے جتوایا گیا۔ فضل الرحمان صاحب جو ہے کہ آپ دیکھیں پریس کانفرنس کرتے رہے جی کہ فلاں اتنے اتنے کروڑ اتنے ارب میں ایک سیٹ بیچی گئی ہے۔ تو اس الیکشن میں لوگوں کو جو ہے کہ ایک جب آپ حد کراس کر جاتے ہیں کہ پھر انسانی حقوق کی وائلیشن، جس انداز کے اندر گرفتاریاں، مقدمات اور جو انسانیت دار کی جو ہے کہ کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، اس میں اب عوام کا جو ریئیکشن ہے اور وہ ایسے لوگوں کو جو وفاداریاں بدلتے ہیں اور جن کو تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو عوام نے اپنا ووٹ جو دیا وہ ایک امانت ہے کہ جناب آپ فلاں پارٹی کی وجہ سے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ڈیلے ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ پبلک پریشر بہت زیادہ ہے، اتنا شعور اب عوام میں آ چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہر بات کو۔ اب اس وقت یہ اہم خبر آ رہی ہے کہ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ اس وقت 3 متبادل ڈرافٹ تیار ہیں، ان کے پاس نمبرز پورے ہیں۔ تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ بھی آ رہا ہے، کامران مرتضیٰ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد جمیل صاحب پہلے سن لیتے ہیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا ہے، پھر اس پر پوائنٹ لیتے ہیں۔ PTI والے آ رہے ہیں میری بات۔ کامران صاحب آپ غلطی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے نزدیک جو غلطی ہوتی ہے وہ نہ ہو، باقی انسانوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا، امکان ہے کہ آج اگر PTI سے رابطہ ہوتا ہے تو آپ ووٹ کرنے اسمبلی جا سکتے ہیں؟ PTI آ رہی ہے، اس کو میں نے بتایا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک جو صورتحال ہے 3 آلٹرنیٹ ڈرافٹ کے آ رہے ہیں، اور 3 آلٹرنیٹ ڈرافٹ کے ساتھ ان کے پاس بندے بھی پورے ہیں۔ اسلامک پروویژنز نکل جائیں گی، ابھی میں مولانا صاحب کا بھی انفارم کرتا ہوں، اگر ہم نہیں جاتے تو اسلامک پروویژنز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکال دیں گے۔ اس میں آرٹیکل 8 بھی شاید پھر آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم نہیں جاتے، اور بہت ساری اور چیزوں کا بھی، جس میں آرٹیکل 51 بھی ہے، جس میں 106 بھی ہے۔ تو ابھی یہ صورتحال مولانا صاحب کے سامنے رکھتا ہوں، پارٹی کی میٹنگ بلوا لی ہے، فیصلہ پارٹی نے کرنا۔ یہ جو کامران مرتضیٰ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس متعلق آپ سن رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت 3 متبادل ڈرافٹ تیار ہیں، ان کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں۔ خالد جمیل صاحب سے اسی پر پوائنٹ لے لیتے ہیں۔ خالد صاحب، آپ نے یقینی طور پر سنا ہوگا سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ 3 مختلف ڈرافٹ تیار ہیں اور نمبرز بھی پورے ہیں۔ دیکھیں، ایک ڈرافٹ تو وہ ہے جو جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، کسی شہری کی جان و مال محفوظ نہیں ہوگا، کسی شہری کے انسانی حقوق نہیں ہوں گے۔ جو حکومت یا جو اداروں کی خواہش ہوگی اس پہ عمل ہوگا، اور کوئی ہائی کورٹ، کوئی سپریم کورٹ جو ہے کہ کسی پٹیشن کی، آئینی پٹیشن کی اور پولیٹیکل رائٹس کی یا ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر یا مفاد عامہ کی بنیاد کے اوپر کوئی درخواست نہیں سنی جائے گی۔ ایک تو مسودہ یہ ہے جس میں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آرٹیکل 8 کا مسئلہ ہوگا، آرٹیکل وہ 199 180، اس کا یہ بیسیکلی وہ ڈرافٹ ہے جو وزیر قانون اعظم نظیم تارڑ صاحب نے یہ کہا تھا، ابھی مجھے بھی ڈرافٹ نہیں ملا
یہ وہ ڈرافٹ ہے. تو یہ کامران صاحب یہ بیسیکلی انڈائریکٹلی وہ جو بلاول بھٹو نے حیدرآباد میں جلسہ کیا تھا اور پھر یہاں پہ جے یو آئی کے ساتھ میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تھی کامران مرتضیٰ اور اسلم غوری کے ہمراہ، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے ساتھ نہ دیا اور متفقہ کوئی بل نہ پیش کیا گیا تو پھر ہم جو ہے کہ ایک بروٹ میجورٹی کے ساتھ کریں گے اور پھر اس میں جو ہے کہ اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. یہ بیسیکلی کھلم کھلا دھمکی ہے. آپ بہت سے لوگوں کو پاکستان میں نہیں یاد کہ آج سے کوئی تقریباً یہ 53 سال پہلے 1970-71 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی جب اس وقت الیکشن ہوا تھا اور اس میں جب یہ کہا گیا تھا جی کہ اگر اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا گیا تو ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے گا اور یہاں پہ اجلاس کیا جائے گا. تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا جو ڈھاکہ جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. تو آج انہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم اگر ووٹ نہیں دیں گے تو پھر ہم جو ہے کہ وہ بروٹ میجورٹی سے کے ساتھ. بروٹ میجورٹی کیا ہے؟ مطلب آپ جو ہے کہ ظلم جبر کر کے لوگوں کو اٹھا کے جو ہے کہ ان کو مار پیٹ کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ اچھال کے جو ہے کہ آپ زبردستی جو ہے کہ آئین کی ترمیم کروائیں گے تو دنیا مانے گی کیسے؟ ابھی کل سے وکلا جو ہے وہ تحریک شروع کرنے چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ابھی جو بھی چیزیں ساری ہونی ہے یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ چیلنج ہوں گی. یہ اپنے مرضی کے چاہے جو ہے کہ مرضی کے جو مرضی 5 بینچ بنا لیں کہ اچھا جی یہی بینچ صرف سماعت کرے گا. جب فل کورٹ بیٹھے گی پھر سب جو ہے کہ چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. میرا خیال ہے کہ یہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسرا ڈرافٹ جو ہے وہ ہے جس کے بارے میں بعد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر کچھ اس کے اندر امینڈمنٹس کی تھی. اور تیسرا ڈرافٹ جو ہے کہ جس میں جے یو آئی کی بھی کنسرن تھی. اور تیسرا ڈرافٹ جو ہے کہ جس کے اندر جے یو آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جو اسلامی شکیں جیسے سود کا خاتمہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ ان کی تجاویز پہ عمل نہیں ہوتا. وہ سفارشات جو ہیں کہ وہ محض ایک سفارشات بھی ہوتی ہیں، اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم یہ کریں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل جو سفارشات مرتب کرے وہ بائنڈنگ ہو اور ان پر عمل کرنا لازمی ہے. اس قسم کی تجاویز ہیں وہ بھی شامل ہیں ان کی. تو یہ وہ 3 ڈرافٹ کہہ رہے ہیں اور بیسیکلی انڈائریکٹلی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ اگر پی ٹی آئی نے یہ نہ کیا تو پھر انہوں نے تو اپنے ووٹ گنتی پوری کی ہوئی. اور جے یو آئی کو شاید جو ہے کہ نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے بتایا ہوا کہ ہم نے اتنے بندے اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے اتنے بندے ان کے جو بھی ہے. اب یقینی طور پر دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے. خالد صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی کابینہ اجلاس سے پہلے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. رانا ثناء اللہ نے درست کہا آج یہ معاملہ طے ہو جائے گا. آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے دیگر آپشنز بھی موجود ہیں. ہماری پہلی کوشش ہے کہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے سے آگے بڑھا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس نمبرز بالکل پورے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھا جائے. اینکر پرسن رائے ثاقب کھرل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب کہیے گا آپ صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج یہ تمام تر معاملات مکمل ہو جائیں گے؟ جس طرح کافی پر امید نظر آ رہی ہے حکومتی اتحادی بھی اور حکومت خود بھی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. کہ حکومت تو پچھلے مہینے سے جب فرسٹ اٹیمپٹ لی گئی تھی آئینی ترامیم کے لیے تب سے بہت کانفیڈنٹ تھی، لیکن یہاں پر جو الارمنگ سچویشن ہے سویلینز کے لیے، آپ کے اور میرے لیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ماضی میں بہت کانفیڈنٹ دکھائی دیتی تھی کہ جناب ہمارے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینیٹرز ہمارے ساتھ ہیں، کل سے انہوں نے خود سے یہ دعوے سٹارٹ کر دیے کہ جی کوئی کہتا ہے ہمارے 7 ایم این ایز کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا، کوئی کہتا ہے ہمارے 2 سینیٹرز کا ہم سے رابطہ منقطع ہو گیا. اب خبریں کچھ دیر پہلے آ رہی ہیں جناب کہ غالباً 11 ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے رابطے میں نہیں ہے. تو اب حکومت کچھ بھی کہتی رہے لیکن یہاں پر زیادہ امپورٹنس میرے نزدیک تحریک انصاف کے لیڈران کی سٹیٹمنٹس کی ہے جو خود سے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ایم این ایز، ہمارے اپنے پارلیمنٹیرین اور سینیٹرز جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں نہیں ہیں. تو دیٹ از الارمنگ سچویشن. اور پھر اس سچویشن کے بعد اگر پی ایم ایل این کا کوئی بھی وزیر یہ کلیم کرتا ہے کہ جناب ہم نے نمبر پورا کر لیا ہوا ہے، وہ کیسے نمبر پورا ہوا ہوگا مجھے وہ اپنے عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وی آل نو دیٹ کہ نمبر کیسے پورا ہوا ہوگا. نسیمہ احسان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ، ان کی سینٹ کے فلور کے اوپر کی تقریر، اور وہ پھر مینگل صاحب کی تقریر، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے سینیٹر والی کہانی، وہ تمام تر ہیپننگز جو ہیں آپ کے اور میرے سامنے رہی ہیں. اور اگر اسی طرح نمبر پورا کیا گیا ہے تو پھر کاہے کی ڈیموکریسی اور کاہے کی یہ ترامیم. کیونکہ میرا نالج ہے جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، کانسٹیٹیوشن تو ریاست کا اور شہریوں کا ایک معاہدہ ہے، ایک بہتر زندگی گزارنے کا معاہدہ ہے. اور اسی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ جو بھی آتی ہے آپ کی اور میری بہتری کے لیے آتی ہے. اور وہ لوگ
کہ جو کسی بھی طرح سے پارلیمان میں پہنچے ہیں، فارم 45 47 کا کویسچن تو بھی وہاں کا وہاں ہے، لیکن جو کسی بھی طرح سے پارلیمان میں پہنچے ہیں اور جو خود کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اور میرے نمائندے ہیں، کیا وہ اپنی مرضی سے ووٹ کریں گے؟ کیا ان سے ووٹ کروایا جائے گا؟ اللہ غریق رحمت کرے، ایک ہمارے پاس میں پارلیمنٹیرین ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ وہ تاریخی جملہ کہا تھا، ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ تو سچویشن پھر وہاں کی وہاں کھڑی ہوئی ہے، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ حکومت کا کانفیڈنس اور پاکستان تحریک انصاف کا شیک کرتا ہوا کانفیڈنس اس چیز کی دلیل ہے کہ حکومت نے اپنا نمبر پورا کر لیا ہوا۔ جی یقینی طور پر، لیکن ثاقب بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس طرح بھی آپ نے خود فرمایا، حکومت نے یہی چاہا کہ ہم اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھیں، ادروائز ہمارے پاس جو ہے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ بلاول بھٹو نے خود بھی کئی بار اس چیز کا اظہار کیا، اور جس طرح سے ابھی وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ اگر فرینکلی اسپیکنگ میں بات کروں تو نمبرز جو ہیں وہ پورے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اعلیٰ عدلیہ یا پھر ایتھیکل کے حوالے سے بات کریں، جو ایتھکس ہوتے ہیں، اس میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے فلور کراسنگ کے حوالے سے، جس طرح نمبر جا کے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر یہ بھی ہے، یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جس طرح حکومت نے پورے اتفاق رائے سے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور صورتحال یہاں تو کوئی کہ حکومت ڈیپینڈ کر رہی تھی مولانا پر، اور مولانا ڈیپینڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر کہ تمام تر لوگ ساتھ چلیں۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب جس طرح پی ٹی آئی جس طرح ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہی تھی، تو یہ صورتحال بھی خراب ہوئی ہے ان کی جانب سے؟